السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفاق فی سبیل اللہ کے آداب و نتائج بیان کرنے کے بعد اب انفاق کی حقیقت، انفاق کا طریقہ کار اور لوازمات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں 70 سے زائد مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا ہے اور خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ یہاں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں بہترین مال خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں ردی اور گھٹیا چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ ہی نہ کیا جائے، جبکہ اس شخص کو خود بھی وہ چیزیں پسند نہ ہوں۔ اللہ تو غنی ہے، بادشاہ ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ ایسی ردی اشیاء قبول کرے۔ اللہ کی یہ پکار تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ حکم تمام اموال کے لیے ہے، وہ تمام مال جو انہوں نے حلال اور پاکیزہ طریقے سے کمایا ہو، یا وہ مال جو ان کے لیے زمین سے پیدا کیا گیا ہو، خواہ وہ زرعی اجناس ہوں یا معدنیات ہوں۔ بعض روایات میں اس آیت کا شان نزول بھی بیان ہوا ہے۔ ابن جریر نے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب کھجوریں توڑنے کا وقت آتا تھا تو وہ اپنے باغوں میں سے کھجوروں کے ایسے خوشے توڑ لاتے جن کے رنگ پیلے ہو جاتے تھے لیکن ابھی پکے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اور وہ انہیں مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان لٹکا دیتے تھے تاکہ فقراء اور مہاجرین یعنی اہل صفہ میں سے جو بھی کوئی بھوکا ہو تو وہ یہاں آ کر ان کھجوروں میں سے کھا سکتے تھے۔ بعض لوگ ناپختہ اور ردی قسم کی کھجوریں بھی لا کر، یعنی کھجوروں کا ایسا خوشہ لاتے جو ٹوٹ چکا ہوتا اور جس کے دانے ابھی پکے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اسے لٹکا دیتے تھے، تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ ایسے لوگوں کو تربیت اور تہذیب کی ضرورت تھی، اس لیے انہیں اللہ کے راستے میں ردی مال کو خرچ کرنے سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر یہ مال خود انہیں پیش کیا جائے تو وہ اسے ہرگز لینا یا قبول کرنا پسند نہیں کریں گے، تو وہ خود سوچیں کہ وہ جس ذات باری کے سامنے یہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کا خاتمہ اس فکرے پہ ہوتا ہے کہ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کی راہ میں کوئی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ خود اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، تو بس اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ بہترین چیز خرچ کرے، اس لیے کہ تم جو کچھ بھی دیتے ہو وہ اسی نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ ایسے شخص کو دراصل ان اعمال پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر مقرر ہے اس پر پورا یقین نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو تنگ دستی کا خوف لاحق ہوتا ہے، اور یہ خوف، یہ تصورات انسان کے اندر کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اور انسانی دلوں میں ان کو بار بار جگانے والی وہ قوت کون سی ہے؟ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قوت شیطانی قوت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر اور تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے کہ اگر تم اپنا مال خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، تم غریب ہو جاؤ گے۔ اس وجہ سے تمہارے اندر لالچ اور بخل پیدا کرتا ہے۔ شیطان تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ عربی زبان میں فحاشی اسے کہتے ہیں جس میں انسان حد سے تجاوز کر جائے۔ تنگ دستی کا یہ خوف ہی تھا جس کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کہا جا رہا ہے ایک طرف تمہیں شیطان تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور فحاشی پر آمادہ کرتا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا یقین دلاتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ پر تمہیں اجر عطا کرے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل اور بخشش کی امید دلاتے ہیں، اور ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند اور دانش مند ہیں۔ وہ لوگ اس بات کو یاد بھی رکھتے ہیں، بھول نہیں جاتے۔ ایک دفعہ اگر متنبہ ہو جائیں تو پھر غفلت نہیں کرتے، اگر کسی واقعہ سے عبرت پکڑیں تو پھر گمراہی کے راستے پر نہیں چلتے۔ یہ حکمت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے پسند کرتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ انسان کے سامنے صرف 2 راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ تو اللہ کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ وہ یا تو اللہ کے وعدہ کی طرف کان لگائے گا یا شیطان کی پکار پر لبیک کہے گا۔ اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے پہ نہیں چلتا اور اللہ کی پکار نہیں سنتا وہ شیطان کے راستے پہ ہے اور اس کے ورغلانے میں آ گیا ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو بار بار بیان کرتا ہے، بار بار تاکید کرتا ہے۔ انسان اپنی دولت میں سے جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے
وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ، خیرات و صدقات اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دیا جانے والا مال سب صدقات کے ضمن میں آتے ہیں۔ نظر بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے۔ نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے پورا ہونے پر کسی ایسے خرچ یا کسی ایسی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو۔ اگر یہ مراد کسی جائز اور حلال امر کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو، اور اس کے پورا ہونے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو، تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے لیے کسی کی راہ میں کسی کی وجہ سے کسی قسم کی نظر دینا منع ہے۔ جس طرح مشرکین نظر میں اپنے بتوں کے استعانوں پر مختلف جانور ذبح کرتے تھے، اللہ کے سوا اس کے بندوں میں سے یا کسی اور کی نظر ماننا ایک طرح کا شرک ہے۔ صدقہ اگر نفلی ہو تو اس صورت میں اللہ کے ہاں پسندیدہ یہ ہے کہ وہ خفیہ اور چھپا کر کیا جائے اور اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ لیکن اگر صدقہ فرض ہو تو اس کو اعلانیہ دینا افضل ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی اطاعت اور حکم کو ماننے کا پہلو بھی ہوتا ہے اور اس پہلو کا اظہار کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اس میں ان دونوں حالتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ چھپا کر نیکیاں کرنے سے آدمی کے نفس اور اخلاق کی مسلسل اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ انسانی مزاج میں بخل اور کنجوسی پائے جاتے ہیں۔ انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے اور یہ ایک بری صفت ہے۔ اس طرح اس کی بری صفات رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہیں اور یہی چیز اس کو اللہ کے ہاں اتنا مقبول بنا دیتی ہے کہ جو تھوڑے بہت گناہ اس کے نامہ مال میں ہوتے بھی ہیں تو اس کی خوبیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ بار بار اسے انفاق سبیل اللہ پر آمادہ کیا جائے، اسے اس کی ترغیب دی جائے۔ اہل ایمان کو مخاطب کرنے کے بعد اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہے بخشتا ہے۔ اصل میں پہل مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور عام غیر مسلم ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ صرف مسلمان حاجت مندوں کی ہی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس آیت میں ان کی یہ غلط فہمی دور کی گئی ہے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں یہ بات کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ کسی کو ہدایت دے یا کسی کو گمراہ کر دے، چاہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو۔ ہدایت دینا یا گمراہ کرنا اللہ کی ذات کا کام ہے، اس لیے کہ وہ دلوں کا خالق ہے۔ دلوں پر صرف اللہ کی حکمرانی ہے، صرف اللہ ہی دلوں کو موڑ سکتا ہے، وہی ہے جو دلوں کو حکم دے سکتا ہے۔ رسول کا کام صرف یہ ہے کہ وہ پیغام اچھی طرح پہنچا دے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اور تم حق بات پہنچا کر اپنی ذمہ داری پوری کر چکے۔ رہی ہدایت تو یہ صرف اللہ کا کام ہے، وہ جسے ہدایت نصیب کرے، کیونکہ وہی ہدایت دینے والا ہے۔ رسول آگے بھی انہیں مسلسل دعوت دیتا رہے گا، ان کے ساتھ محبت اور رحم کا سلوک کرے گا، اور وہ اس بات کا انتظار کرے کہ کب اللہ ان کے دلوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، کب اللہ انہیں توفیق بخشتا ہے کہ وہ اس سمت قدم اٹھائیں اور اپنے اللہ کو پہچانیں۔ رہا دنیاوی مال و متاع اور ان کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرنا، تو تم صرف اس وجہ سے پیچھے نہ ہٹو کہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی۔ اللہ کی رضا کے لیے جس حاجت مند انسان کو بھی مدد کرو گے، خواہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، تو اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو توجہ دلائی اور انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف کا ذکر فرمایا۔ مومنین میں سے ایک گروہ کی تصویر پیش کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مہاجرین کی ایک جماعت جو اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے، یہ 300-400 آدمی تھے جو اپنی دولت، اپنا خاندان، اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ بھی تھے، ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہم پر چاہتے انہیں بھیج دیتے تھے،
اور جب مدینے سے باہر کوئی کام نہ ہوتا تو مدینے میں رہ کر یہ لوگ دین کا علم حاصل کرتے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف تھے تو اپنی ضروریات یا روزی کمانے یا تجارتی مقاصد کے لیے ادھر ادھر نہیں جا سکتے تھے۔ اس کے باوجود یہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، یہ ان کی خودداری تھی۔ اس لیے کوئی شخص ان کے حالات سے واقف ہی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑے خوشحال اور فارغ البال لوگ ہیں، انہیں تو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی اور ساتھ ساتھ یہ ہدایت کی گئی کہ خاص طور پر سفید پوش لوگوں کو تلاش کرو، ان لوگوں کو ڈھونڈو جن کے بارے میں یہ ہو کہ وہ تم سے مانگیں گے نہیں۔ اس وقت کے حالات میں بھی ایک تو وہ طبقہ ہے جو آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ کو اپنی مجبوریاں بتاتا ہے، آپ سے راشن مانگتا ہے، آپ سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو اپنے گھروں میں موجود ہیں، جس کو ہم سفید پوش طبقہ کہتے ہیں، جو آج کے حالات میں اپنے روز کے معاش حاصل نہیں کر سکتے۔ اس طبقے کو ڈھونڈنا ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس کے ارد گرد ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، چاہے وہ کسی طرح سے ان سے تعلق رکھتے ہوں۔ اپنے آس پاس نظر دوڑانا اور اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور ایسے لوگوں کی خودداری برقرار رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کے آخر میں ایک قسم کا اشارہ دیا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی امداد نہایت ہی خفیہ طریقے سے اور چھپا کر کی جانی چاہیے۔ اس خودداری کو اسلام نے اسلامی معاشرہ میں اس قدر ترقی دی تھی کہ ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ معمولی ضروریات زندگی کا محتاج بھی اگر ہوتا تھا تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، وہ سوال نہیں کرتا تھا۔ بخاری میں حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہوتا جسے ایک کھجور یا دو کھجوریں لوٹا دیں یا وہ ایک لقمے یا دو لقموں کے لیے بھیک مانگتا پھرے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو خوددار ہو۔ اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھو۔ وہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر سوال نہیں کرتے۔ حافظ طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن سیرین سے روایت کی ہے کہ ایک شخص جو قریشی تھے اور شام میں رہتے تھے، ان کا نام حارث تھا، خبر ملی کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات ٹھیک نہیں، تو اس نے انہیں 300 دینار بھجوائے۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا عبداللہ کو مجھ سے زیادہ تنگ دست اور کوئی نظر نہیں آیا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس 40 درہم ہوں تو اس نے الحاف کیا۔ غرض اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس کی مثال اس زمین پر دوسرے انسانی معاشروں میں نہیں ملتی۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی قدورتوں کو دھو دے، ہر قسم کی برائیوں کی جگہ ہمارے دلوں کو اچھائیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔